اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ومن یرغب اور کون اعراض کرتا ہے، کون منہ موڑتا ہے یا کون منہ موڑ سکتا ہے عن ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے، الا مگر من وہ شخص سفیہا جس نے بے وقوف بنایا نفسہ اپنے آپ کو۔ مطلب کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے سوائے بے وقوف کے اور کوئی بھی موڑتا نہیں ہے، کوئی بھی اس ملت سے اعراض نہیں کرتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کون ہیں؟ وَلَقَدْ البتہ تحقیق اصطفیناہ ہم نے چنا اس کو فی الدنیا دنیا کے اندر، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ فی الآخرۃ آخرت میں لمن الصالحین البتہ نیکوکاروں میں سے ہوں گے، نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ دنیا میں بھی ہم نے ان کو چن لیا اور آخرت میں وہ بھی نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ جب اس وقت کو یاد کرو جب کہا لہو اس کے لیے رب اس کے رب نے، تو جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے کہا اسلم جھک جا، یعنی میرے سامنے جھک جا، فرما بردار ہو جا، تو آگے سے ابراہیم علیہ السلام کا جواب کیا آیا؟ اسلم تو میں جھک گیا لرب العالمین، تمام جہان والوں کے جو رب ہے، پالنہار ہے، میں تمام جہانوں کے رب کے لیے فرما بردار ہو گیا، میں اس کے لیے جھک گیا۔ تو ومن یرغب عن ملت ابراہیم، تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے کون اعراض کر سکتا ہے، کون منہ موڑ سکتا ہے؟ کوئی بھی منہ موڑ نہیں سکتا۔ تو رغب یرغب کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز میں رغبت کرنا، تو اگر اس کے بعد فے آ جائے، یعنی یرغب کے بعد فا آ جائے، فے یرغب فی، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز میں رغبت کرنا۔ اور اگر یرغب اس کے بعد آ جائے عن، تو اس کا مطلب ہوتا ہے بے رغبتی اختیار کرنا، یعنی چیز وہی ہے، لفظ وہی ہے، آگے فا آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز میں رغبت کرنا، اگر عن آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس سے بے رغبتی اختیار کرنا۔ تو اسی طرح جس طرح لہا ما کسبت، لہا ما کسبت، یعنی لام آیا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس کا فائدہ اسی کو ہے، وعلیہا علی آ جائے تو اس کا مطلب ہے اس کے خلاف ہے، یعنی اس کا وبال بھی اسی پر ہوگا۔ تو لفظ یہ ہے کہ آگے اگر فے آ جائے تو اس میں رغبت اختیار کرنا، اگر عن آ جائے بے رغبتی اختیار کرنا۔ تو اسی لیے یہاں معنی کر رہے ہیں کہ ومن یرغب، کون منہ موڑ سکتا ہے، کون بے رغبتی اختیار کر سکتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے۔ تو ملت کا مطلب کیا ہے؟ ملت ابراہیم۔ سفیہہ آگے لفظ ہے وہ سفیہہ، تو سفیہہ کا مطلب ہوتا ہے جسمانی ہلکا پن، سفیہ، یا جس طرح ناقص، ردی، بیکار کپڑا۔ تو اسی طرح یہ لفظ نقصان عقل کی وجہ سے خفت نفس کے معنی بھی استعمال ہونے لگا، یعنی جس کی عقل کمزور ہو اس کے لیے بھی سفی، مجنون، بے وقوف، جس کی عقل نہیں ہے تو اس کے لیے سفی کا لفظ ہے۔ اسی طرح استفا صفا کا مطلب ہوتا ہے ہر قسم کی آمیزش سے صاف اور پاک ہونا، تو استفا برگزیدہ کیا، چن لیا۔ تو اسی طرح نبی علیہ السلام کا نام بھی کیا ہے؟ مصطفیٰ، چنا ہوا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نیک بندوں کے لیے بھی آیا ہوا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر آگے دوسرے سورۃ الصاد میں آیا ہے، وَإِنَّهُمْ عِندَنَا
لمن المصطفین الاخیار، وہ بھی ہمارے نیک بندوں میں سے ہیں جن کو ہم نے چنا ہے۔ تو ومن یرغب عن ملت ابراہیم، کون ابراہیم علیہ السلام کے ملت سے منہ موڑ سکتا ہے، کون اعراض کر سکتا ہے؟ یعنی کوئی بھی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے منہ موڑنے والا زبانی کلامی آپ کو ایک بھی نہیں ملے گا۔ یہودی ہے، وہ کہے گا بھائی ابراہیم علیہ السلام کی وارث ہم ہیں کیونکہ ابراہیم ہمارے تھے، ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے لیے دعا کی تھی، ومن ذریتی۔ عیسائی ہیں، عیسائی کہتے ہیں ابراہیم ہمارے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے اصل وارث ہم ہیں کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے اسی عیسیٰ علیہ السلام۔ اچھا، مشرکین مکہ وہ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے اصل وارث ہم ہیں، یہ کعبۃ اللہ جس کو تعمیر کیا تھا اس کی وارث ہم ہیں، اور اسی طرح جو بھی مسلمان کہتے تھے ہم ہیں۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ما کان ابراہیم یہودیہ، ابراہیم یہودی بھی نہیں تھے، ولا نصرانیہ، ابراہیم عیسائی بھی نہیں تھے، ولکن کان حنیفا مسلما، وہ تو صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، وما کان من المشرکین، ابراہیم مشرک بھی نہیں تھے۔ تو سب کی نفی کر دی، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایسا امام بنایا ہے، ایسا امام بنایا ہے کہ دنیا کا کوئی کافر بھی ہے نا وہ ابراہیم علیہ السلام کو ضرور مانتا ہے کہ ابراہیم ہمارا تھا، ابراہیم کے نقش قدم پر ہے۔ تو یہی اللہ فرما رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے اعراض کرنے والا، منہ موڑنے والا آپ کو کوئی بھی نہیں ملے گا، ایک ہی مل سکتا ہے، الا من صفی نفسہ، جس نے اپنے آپ کو بیوقوف بنا لیا، وہ بیوقوف ہے جن کے پاس عقل نہیں ہے، یا دوسرا وہ ہے جس نے اپنے آپ کو جان بوجھ کر بیوقوف بنا لیا، جس کو کہتے ہیں تجاہل عارفانہ، بھئی جان بوجھ کر جاہل بننا۔ جس طرح فرعون نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے، قال فرعون وما رب العالمین، یہ آپ کا رب کون ہے جی؟ یعنی پتہ تو اس کو ہے لیکن اس کے باوجود وہ جان بوجھ کے جو نا وہ انجان بن رہا ہے۔ تو آگے پھر موسیٰ علیہ السلام نے بتا دی، وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ، البتہ ہم نے اس کو چن لیا، فی الدنیا، دنیا کے اندر میں ہم نے اس کو چن لیا، وَلَقَدْ لام بھی تاکید کا، کاف بھی تاکید کا، اصْطَفَيْنَاهُ، ہم نے اس کو چن لیا دنیا کے اندر۔ یعنی یہ یہودیوں کی طرف اشارہ ہے کہ یہ ملت ابراہیم سے منحرف ہو چکے ہیں، یعنی بظاہر زبان سے تو وہ نہیں کہہ رہے لیکن ان کا عمل ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے وہ کیا کر چکے ہیں، اعراض کر چکے ہیں۔ اور دوسرا ان کا یہ دعویٰ بھی صحیح نہیں ہے کہ صرف یہودی ابراہیم کے وارث ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ یہودیوں کا یہ ظام باطل، جو ان کا ظام باطل ظام ہے وہ ختم کرنا مقصود ہے کہ وہ کوئی برگزیدہ مخلوق ہیں، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے ابراہیمی دین سے انحراف ان کی کم عقلی کا منہ بولتا ثبوت ہے، کیونکہ یہ لوگ ملت ابراہیمی کی حقیقت جان لینے کے بعد اس سے انحراف کر رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین ابراہیمی سے انحراف کو بیوقوف قرار دیا، تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اسلام عقل اور منطق کا دین ہے، یہ بھی نہیں ہے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِيَ نَفْسَهُ۔ اسلام ہمیں عقل اور شعور، عقل استعمال کرنے کا حکم دیتا ہے، دلائل کا حکم دیتا ہے، ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم، کوئی بھئی عقل اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو نا وہ استعمال کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تو دوسری چیز کیا ہے، انسان کے لیے سب سے بڑا خدائی اعزاز یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نیک بندوں میں اللہ اگر اس کو شامل کر دے، یہ اس کا سب سے بڑا اعزاز ہے۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو سب سے بڑا جو اعزاز نوازا وہ کیا ہے، آخرت میں نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ تو یہی دعا یوسف علیہ السلام نے کی تھی، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلمہ، ربا دنیا کے سارے خواہشاتیں تو نے پوری کر دیں، بادشاہ مجھے بنا دیا، یہ میری اصل جو ہے نا وہ خواہش نہیں ہے، اصل خواہش تو میری یہ ہے توفنی مسلمہ، اللہ دنیا سے میں اس حال میں جاؤں کہ فرمانبرداری کی حالت میں، نافرمانی کی حالت میں دنیا سے نہ جاؤں، اس حال میں جاؤں کہ تم مجھ سے راضی ہو، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اللہ جو نیک لوگ ہیں ان کے ساتھ مجھے ملا دینا، وہ جو میرے باپ دادے ہیں ابراہیم ہیں، تیرے نیک بندے ہیں، اللہ مجھے ان میں بھی شامل کر دینا۔ اور یہی دعا
سلیمان علیہ السلام کی ہے، وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اللہ اپنے نیک بندوں میں مجھے شامل کر دینا۔ تو یہی دعا ہم سب کی ہونی چاہیے کہ اللہ اپنے نیک بندوں میں، اس قابل تو نہیں ہے کہ ہم نیک اعمال کے ذریعے سے ان میں شامل ہوں، پر تیری رحمت سے ہم نا امید نہیں، تو علی کل شیء قدیر ہے، اللہ تو کن سے فیکون کر سکتا ہے، تو لہذا مجھے بھی ان میں شامل فرما۔ تو یہی سلف صالحین دعا کیا کرتے تھے، اللہم اصلحنی کما اصلحت الصالحین قبلی، اللہ میری اصلاح بھی اسی طرح فرما دے جس طرح مجھ سے پہلے تو نے صالحین کی اصلاح فرما دی۔ اللہ وہ صالحین تبھی بنے ہیں جب تو نے ان کی اصلاح کی ہے، اللہ میری بھی اصلاح کر کے مجھے بھی گناہوں سے پاک صاف کر کے مجھے بھی نیکیوں کی توفیق دے دے، اللہ مجھے بھی نیک لوگوں میں شامل کر دے، تیرے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو یہ دعا ہمیں بھی کرنی چاہیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام آخرت میں نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ اذ قال، جب کہا ابراہیم علیہ السلام کو، اذ قال جب کہا اللہ نے، لہو اس کے لیے، اسلم جھک جا، فرما بردار ہو جا، کس کے لیے؟ اپنے رب کے لیے۔ تو قال کہا ابراہیم علیہ السلام نے، اسلم تو میں جھک گیا، لرب العالمین کل کائنات کے پالنہار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ تو فنا فی اللہ کا، ایمان کا اعلیٰ ترین رتبہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کے سپرد کر دینا۔ تسلیم و رضا کی اس منزل پر فائز ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے تمام احکام کے تعمیل اطاعت کا مکمل مجسمہ بن گئے۔ تو جب وہ کیا ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، جون سے بھی دنیا کے فیصلے آ جائیں، وہ جون سے بھی فیصلے آ جائیں، وہ آپ کو جو نا وہ جتنے بھی زخم لگیں تو آپ کو یہ کہ اس میں بھی خیر ہوگی۔ میرے رب اگر اللہ تو ایسے راضی ہے تو میں تجھ پہ راضی ہوں، اللہ تو اگر اس فیصلے پہ راضی ہے تو اس کو میرے لیے خیر کا باعث بنا تو میں تجھ پہ راضی ہوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہر فیصلوں پر راضی رہنا چاہیے، اور ابراہیم علیہ السلام کا سبق یہی ہے۔ اور باپ بیٹے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تسلیم و رضا کا ایک نقشہ کھینچا ہے، فلما اسلما، دونوں فرما بردار ہو گئے، دونوں نے اپنے آپ کو جھکا لیا۔ اللہ نے حکم دیا باپ کو بیٹے پر چوری چلانی ہے، بیٹے کو باپ نے حکم دیا، پتر اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، دونوں نے کوئی چوں چاہ نہیں کی، اللہ تیرا اس میں کیا فائدہ ہے؟ بیٹے نے باپ کو نہیں کہا، ابا جی 80 سال کی اولاد ملی ہے، آپ کو کیا ملے گا چوری چلا کر؟ کہا نہیں، جب رب کا حکم ہے۔ دونوں نے آنکھیں بند کر کے اس پر رضامندی اختیار کر گئی۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ، جب انسان تسلیم و رضا کر لیتا ہے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکم آ جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ثابت قدمی بھی عطا فرما دیتے ہیں اور انعامات سے بھی نواز دیتے ہیں۔ تو تسلیم و رضا اللہ کی ربوبیت پر ایمان کی آخری منزل ہے۔ تو اسی لیے نماز میں رکوع کی دعاؤں میں ہمیں یہ دعا سکھائی گئی ہے، اور سونے کی دعا بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ سونے کی دعا یہ ہے، اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سوتے وقت اس کو سب سے آخری دعا بناؤ۔ فرمایا اگر اس پر جو آدمی فوت ہوگا، جو یہ دعا پڑھ کے رات کو اگر صبح اٹھ نہیں سکا، تو فرمایا کہ وہ فطرت پر فوت ہوگا، وہ اللہ کی رضا پر فوت ہوگا۔ تو رکوع کی دعا کیا ہے؟ رکوع کی دعا یہ ہے، اللہم لک اسلمت، اللہ میں نے تیرے لیے اپنے آپ کو جھکا دیا، وبک آمنت، اور تجھ پر میں ایمان لے کے آ گیا، خشع لک سمعی، اللہ تیرے لیے میرے کان یہ جھک گئے، ومخی وعظمی وعصبی، میرے اعصاب، میری ہڈیاں، میرے سب کچھ اللہ تیرے سامنے جھک گئے، ومستقلت بھی قدمی للہ رب العالمین، اور ہر وہ چیز جہاں میرا قدم اٹھتا ہے اللہ یہ سارے کے سارے تیرے لیے جھکے ہوئے ہیں، للہ رب العالمین۔ تو نبی علیہ السلام نے چھوٹی چھوٹی دعاؤں میں ہمیں اپنے اللہ کے سامنے جھکنے کا، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنے کا
طریقے بتائیں چھوٹی چھوٹی دعاؤں میں، تو وہ ہمیں یاد کرنی چاہیے۔ ان کے ذریعے سے ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں، اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں، کیونکہ میرے پاس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جب کہا ابراہیم کو اس کے رب نے اسلم جھک جا، تو ابراہیم نے کہا سلم تو سونے میں جھک گیا ہوں، اللہ میں تیرے لیے جھک گیا ہوں۔ کون سا اللہ؟ لرب العالمین، جو کل جہان کا جو پالنہار ہے، میں آپ کے لیے میں نے اپنے آپ کو جھکا دیا ہے، میں فرما بردار ہو گیا ہوں۔ اللہ جہاں تیرا حکم وہاں ابراہیم تسلیم خم کرے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی یہی سے تعبیر ہے، شروع سے لے کے آخر تک آزمائشوں سے آزمائشوں میں بھری ہوئی ہے، اور جہاں بھی اللہ کا حکم آیا ابراہیم علیہ السلام نے وہاں کوئی اونچا نہیں کیا۔ جیسے آج کل مسلمان ہوتے ہیں، تھوڑی سی تکلیف آئی نہیں ہوتی، کہتے اللہ نے ہمارے جو ہے نا وہ گھر ملا ہوا ہے مصیبتوں کے لیے، تکلیفوں کے لیے۔ حالانکہ ہر انسان اس کے اپنی دنیا ہے، ہر انسان اس کے اپنے ایک تکالیف ہیں، ہر انسان کے اپنے مسائل ہیں، ہر انسان اپنے جو ہے نا وہ مسائل میں جی رہا ہے۔ وہ ہر نئے گزرتے دن کے ساتھ ایک نئی تکلیف آئے گی۔ یہ زندگی ایسی ہے۔ کب تک؟ اِنَّكَ قَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ قَدْحًا فَمُلَاقِيهِ۔ اللہ کے بندو، ابراہیم احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا سکون کب ملے گا بھائی؟ کب جا کے انسان کو پتہ لگے میں کامیاب ہو گیا ہوں؟ کب جا کے انسان کو پتہ لگے گا کہ بھائی میں سکون میں آ گیا ہوں؟ کہا جب پہلا قدم انسان جنت میں رکھے گا نا، تب جا کے اس کو پتہ لگے گا بھائی اب جا کے میں سکون میں آ گیا ہوں۔ اس سے پہلے حشر ہے، قبر ہے، دنیا ہے، آخرت کی منزلیں ہیں۔ انسان کو سکون والا ماحول کوئی نہیں ہے۔ جنت میں جا کے سکون ہے، اور سکون بھی ایسا ہے جو ہمیشہ والا ہے، جہاں جو ہے نا موت کو بھی ذبح کر دیا جائے گا۔ ہمیشہ والے سکون جو ہے نا وہ جنت میں ہے۔ تو دنیا کے اندر ہم جتنا مرضی دنیا کو جنت بنانے کی کوشش کریں تو بنا نہیں سکتے۔ تو دنیا میں جنت بنانے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ ہے اپنے تعلق کو اللہ کے ساتھ مضبوط کریں، خوب مضبوط کریں۔ تو نتیجے میں کیا ہوگا؟ دنیا کی مشکلیں آپ کے لیے آسان محسوس ہوں گے، وگرنہ جتنا آپ اللہ سے دور جائیں گے یہ دنیا اتنا ہی انسان کو بھٹکا دیتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہمیں بھی جھکنے کی، اور ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہمیں بھی اپنے ذات کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔